السلام علیکم. اسپیشل سیگمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جو سیٹرڈے کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اب تک اس ہفتے میں جو ہے سب سے امپورٹنٹ بات جو ہوئی ہے، اور آج لاک ڈاؤن بھی ختم ہو گیا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے شدت کے ساتھ بحال ہوئی ہے. بٹی صاحب، پوری شدت کے ساتھ بحال ہو گئی جی سرگرمیاں. تو اب تو، اور ساتھ میں آپ دیکھیں کرونا کے پیشنٹ پرسوں کم تھے، اس کے بعد پھر 1700 کراس کیے ہیں اور آج تو اس سے بھی زیادہ ہو گئے. یہ تو دونوں تباہی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ ہم کھولتے بھی جا رہے ہیں. ہم کر کیا رہے ہیں؟ یہ سب بات یہ ہے کہ میں گزشتہ روز جو ہے فیروزپور روڈ پہ گیا، ابھی 24 گھنٹے رہتے تھے تو میں نے ایسے ہی کوئی کام تھا ضروری، میں وہاں چلا گیا تو وہ دیکھا کہ وہاں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں سینیٹری کی دکانوں پہ، ماربل کی ٹائلوں کی دکانوں پہ. ماربل انڈسٹری جو ہے وہ پوری طرح فنکشنل ہے. 24 گھنٹے پہلے ہی فنکشنل ہو گئے تھے. اچھا، ماشاء اللہ. آپ تو آج بات کر رہے ہیں جی کہ سیٹرڈے کو یہ ہو گیا، یہ ہفتے والے دن یہ کر دیا انہوں نے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی ہوگی، لیکن وہ انہوں نے 24 گھنٹے پہلے کر لیا ہے. اور جولرز جو ہیں وہ پوری طرح بیٹھے ہوئے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ سوشل ڈسٹینسنگ، سماجی فاصلہ ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہاں بندے پہ بندہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، وہاں پہ آپ موٹر سائیکل ایسا نہ کرنا جی، ایسا مطلب کچھ اور نہیں کرنا. اچھا نہیں، چلیں میں اپنے الفاظ واپس اس کو درست کر دیتا ہوں جی کہ آپ ایک شخص کے اوپر گرے ہوئے ہوتے ہیں جب آپ کندھے سے کندھا لگ رہا ہوتا ہے، کندھے سے کندھا رگڑ کھا رہا ہوتا ہے. اسی طرح موٹر سائیکل پر جب آپ جاتے ہیں تو وہاں سوشل ڈسٹینسنگ کیسے مینٹین ہو سکتی ہے؟ جو چاند گاڑی آپ نے ہمیں تحفے میں دی ہوئی ہے اس کے اندر سوشل ڈسٹینسنگ کہاں پہ ہوگی؟ آپ نے ہر وہ کام کر لیا ہے اور آپ ہر وہ کام کی نقل کرتے ہیں جو امریکہ میں ہے، جو اسپین میں ہے، جو اٹلی میں ہے، جو فرانس میں ہے، جو انگلینڈ میں ہے، ترقی یافتہ ممالک میں ہے. ہم ان کا مقابلہ ہم نے اسی طرح ہی کرنا ہے کہ جی انہوں نے لاک ڈاؤن نرم کر دیا ہم بھی کر دیں، انہوں نے سخت کر دیا ہم سخت کر دیں. لیکن جب پیسے دینے کی باری ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کو امریکہ یا یورپ ہے کہ لوگوں کو پیسے دے سکتے ہیں. بالکل یہی بات ہے. آپ اس میں دیکھ لیجئے کہ آج سارا دن تمام بزنس کھل گئے، کوئی نرمی، کوئی ایسی چکر ہی نہیں ہے. مزدور جو ہیں جو دیہڑی دار تھے ان کو پہلے بھی کام نہیں ملتا تھا، وہ آج بھی مجھے چوکوں میں نظر آئے ہیں، چوکوں چرواہوں میں. لیکن ہم جس وقت یہ پروگرام ہمارا اس وقت چل رہا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ سارے دن کے میں نے یہ آبزرو کیا سارے دن میں کہ کوئی ایسا بزنس گلی کوچوں میں تو پہلے ہی بند نہیں تھا کیونکہ وہاں پولیس جاتی ہی نہیں تھی، وہ کھلے تھے. آج تمام کپڑے کی دکانیں میں نے دیکھی، درزی حضرات جو ہے انہوں نے لکھ کے لگا دیا عید کی بکنگ شروع ہے، کپڑا بھی مل جائے گا، سارا کچھ ملے گا. کوئی ایسی مارکیٹ میں نے نہیں دیکھی کہ جو میں نے آپ کو بار بار ایک ٹرم میں نے یوز کی کہ مارکیٹیں کہیں بند ہو سکتا ہے کی ہوں انہوں نے، لیکن دکانیں ساری کھلی ہیں وہاں پہ. وہ شٹر آدھا ڈاؤن کر دیتے ہیں، وہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ جا کے چیز اندر سے نکال کے لا دیتا ہے. اگر کہیں سختی تھی، لیکن مجھے کہیں سختی نظر نہیں آئی ہے، مجھے کہیں سوشل ڈسٹینسنگ بھی نظر نہیں آئی. مجھے جو اقدامات انہوں نے کیے تھے، جو SOP کیے تھے جی کہ آپ وہ ماسک پہنیں گے وہ کریں گے، کہیں بھی نظر نہیں آئے رہی صاحب. اس میں یہ ہے کہ آپ کے مریض خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک کہ ہم یہ بڑھیں یا اس پہ ہمارا کوئی جانی نقصان ہو. ہمیں اب بھی تھوڑا سے ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے. ہم امریکہ، فرانس، انگلینڈ، اٹلی، اسپین نہیں ہیں. ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہیں کہ ہم اس تک جا سکیں. وہ تو کر سکتے ہیں، 32 کروڑ کی آبادی ہے پورے امریکہ کی، ہم تو 34 کروڑ چلیں، ہم اس سے 12 کروڑ ہی کم ہے نا جی، 22 کروڑ ہے ہماری. تو ہم اتنے ان کا رقبہ دیکھ لیں، ہمارا رقبہ دیکھ لیں، ان کے مسائل دیکھ لیں، ہمارے وسائل دیکھ لیں کتنے ہیں اور مسائل کتنے ہیں. بالکل میچ ہی نہیں کرتے. عبداللہ ملک صاحب، پرائم منسٹر نے تو کہا ہے نا کہ آپ کی اپنی ذمہ داری بھی بنتی ہے اور آپ کو خود بھی اپنی ذمہ داری لینی چاہیے. تو لو نا جی اپنی ذمہ داری. ہیومن رائٹس مجھے سمجھ نہیں آتی جو کل پرائم منسٹر کہہ رہے تھے کہ جی ہم لوگوں پہ ڈنڈا لے کے تو نہیں جا سکتے، لیکن جو پالیسیاں ہوتی ہیں نا ہمیشہ پاپولر پالیسی ہوتی ہیں، عوام کے مفاد میں ہوتی ہیں، لوگ ان کو ہمیشہ فالو کرتے ہیں. ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے جتنے بھی اعلانات کیے اس کی خود پیروی نہیں کی. ہمیں خود ان کے جو پریس کانفرنسیں تھیں یا ان کی میٹنگس تھی، کوئی سوشل ڈسٹینسز یا ماسک کی فالوئنگ نظر نہیں آئی. تیسری اہم بات یہ ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کو وہ ڈینائی بھی کرتے رہے اور اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے رہے. اب دیکھیے جب سے یہ ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی بڑھی ہے 14 اپریل کے بعد سے، اور اس کا جو آپ تناسب نکالیں پیشنٹ کا وہ تو بڑھا ہے. 14 سے 29 اپریل تک رضی صاحب کوئی 9000 کے قریب نئے پیشنٹ ہوئے، اور 29 سے لے کے 6 مئی تک کوئی 6000 کا اضافہ ہوا. تو اگر اس کا تناسب نکالیں تو پچھلے سال بہت زیادہ، یہ تو 15000 کے قریب پیشنٹ بڑھ گئے ہیں. اور اگر اور ہم ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی بڑھائیں گے تو اور بڑھیں گے. اگر ہم لاک ڈاؤن کھولنے کی طرف جا رہے ہیں جو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ صوبے اپنی مرضی کریں یا دیکھ لیں، آج بھی کنفیوژن ہے. آج وہ جو یہاں کے چیف منسٹر وہ کہہ رہے تھے کہ جی بڑے شہروں کو ہم نہیں کھولیں گے. تو اگر لاک ڈاؤن کو کھول دیتے ہیں، یہ کہا ہے جی آج میں نے خود سنا ہے.
اچھا 6 بجے کی خبریں تھیں، جی، اس میں چلتا رہا کہا چل رہا تھا کہ جی بڑے شہروں میں ہم نہیں کھولیں گے. فیضل حسن چوہان نے یہ ہاں اس نے بھی سوری پریس کانفرنس وہ جو کر رہا تھا تو اس نے واضح طور پہ کہا کہ بڑے شہروں میں جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے یہ ہاں جب ایک صوبے کے وزیر اطلاعات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کھولیں گے بڑے شہروں میں، لیکن جیسے کہ رسلان بھائی نے کہا کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ دیکھیں مال روڈ، یہ مین بولیوارڈ، ان کو تو آپ چھوڑ دیں، یہ تو CCTV کیمرے وغیرہ لگے، سختی انہوں نے کی ہے، لیکن جو تھک پاپولیٹڈ ایریاز میں صدر کی جو دکانیں ہیں ہم نے خود دیکھی ہیں جا کے کہ وہ شٹر ڈاؤن ہے، باہر مالک بیٹھا ہے اور لوگ پیچھے سے کاروبار کر رہے ہیں. اور اگر اس دور میں اگر کسی نے واقعی ہی سونا پہلے چاندی کی سونا کمایا ہے تو وہ ہماری پولیس کا محکمہ ہے جس نے سب کو اجازت دی ہے. ہر قسم کا واقعی کاروبار کھلا تھا. اگر اسی قسم کے حالات ہونے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ جو غریب آدمی ہے اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے، اس کے لیے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو رہا. حکومت کو ایک واضح پالیسی دینی چاہیے تھی. اور میرا تو پہلے ہی پچھلے پروگرام میں بھی یہی کہا تھا کہ اگر واقعی لاک ڈاؤن کھولنا چاہتے ہیں تو سب سے بہتر جو آپ کے ساتھ معاون ثابت ہوتے ہیں نا وہ آپ کے طبی ماہرین ہیں، وہ آپ کو جو مشورہ دیں آپ اس پر عمل درآمد کریں اور پھر اس ڈیفیکلٹی کو قوم کے ساتھ شیئر کریں. اس نقصان کا ازالہ کیسے ممکن ہے یا کتنے نقصان میں ہم جا سکتے ہیں اگر لاک ڈاؤن کھولیں، تب تو قوم آپ کے ساتھ دے گی. لیکن جب آپ کی اپنی ہی پالیسیاں مبہم ہوں، غیر واضح ہوں، آپ یو ٹرن لے رہے ہوں، آپ کو وزیر کچھ کہہ رہے ہوں، مشیر کچھ کہہ رہے ہوں، طبی ماہرین کچھ کہہ رہے ہوں. اب آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب میں PMA والے 3-4 پریس کانفرنس کر چکے ہیں کہ بھئی لاک ڈاؤن نہ کھولو. ایسے سندھ کا، اب سندھ اور پنجاب جو فیڈرل ہے اس کے ریلیشن شپ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سندھ میں ایک پالیسی اور ہے، فیڈرل کچھ اور کہتے ہیں. اور ان کا جو گورنر ہے یا وہاں کے بھی 2-3 لوگوں کا آپ نے نام لیا جن کے نام ہم نے کبھی سیاست میں سنے ہی کبھی نہیں تھے، وہ کوئی واوڈا صاحب ہیں یا کوئی علی زیدی صاحب ہیں. اگر اس قسم کے لوگ حکومت کے مشیر ہیں تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. ہمارے پروڈیوسر صاحب جو ہے نا جی وہ ایک عجیب آدمی ہے. ان کا اصرار ہے کہ 22 رمضان تک سرکار جو ہے وہ کھولے گی اور 22 سے 28 کے درمیان کسی بھی دن یہ دوبارہ لاک ڈاؤن کر دے گی. اب پتہ نہیں ان کے پاس اس کا کیا جواز ہے، اس کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ شاید ان کے پاس بھی کوئی موکل ہوگا کوئی جس کی وجہ سے حکومتی موکلوں پہ چل رہی ہے. کیونکہ آج کل تو حکومتی موکلوں پہ چل رہی ہے نا. ویسے کافی نالائق موکل ہے، ان کی موجودگی میں اتنی زیادہ وارداتیں ہو رہی ہیں. یہ موکل چینی والے موکل چھٹی پہ تھے شاید، یا آٹے والے موکل چھٹی پہ تھے، یا دوائیوں والے موکل چھٹی پہ تھے، یا یہ امپورٹ والے موکل چھٹی پہ. یہ پتہ نہیں ہے موکل چھٹی پہ چلے جاتے ہیں اور اپنی جگہ پہ کسی کی تقرری بھی کروا کر. آپ کا مطلب ہے کہ ابھی جو لاک ڈاؤن کھولنے کا ہے یہ طبی ماہرین نے نہیں کہا، موکلوں نے کہا ہے. موکلوں نے کہا ہے. طبی ماہرین تو پٹ رہے ہیں کہ جناب کسی یہ ڈیزاسٹر ہے، یہ نہ کریں، یہ نہ کریں. میں نے پروگرام میں آنے سے پہلے بھی رائے لی اپنے 1-2 دوستوں سے اور وہ ڈاکٹرز ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ انچارج ہیں اس وقت جو سیل مختلف ہاسپٹل کے اندر کرونا وارڈ جو بنے ہوئے ہیں ان کے انچارج ہیں. اور وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کا نام ہے ہمارے پاس بیڈ ختم ہو گئے ہیں، اب نہ کریں اس طرح کے، انہیں کہیں کہ یہ ڈیزاسٹر ہے. لیکن بہرحال جی حکومت کا فیصلہ ہے اور اس فیصلے کو آپ کو اور مجھے بھگتنا ہے، اس لیے ہمیں اس کے لیے تیار رہنا. اپنی سیلف میڈیکیشن، ہاتھ دھونے سے لے کے ماسک پہننے تک، میں نے بھی یہ ماسک میں نے بھی رکھا ہوا ہے. یہ ہمارے دوست ہیں ارسلان بٹی صاحب، یہ وہ بناتے ہیں، تو یہ ماسک میں نے بھی رکھا ہوا اپنے پاس، اس لیے جیسے یہ پروگرام ختم ہوگا تو میں پہن کے باہر نکلوں گا اسٹوڈیو سے. بہت شکریہ آپ دونوں صاحب کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے.